بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ سرائے چینل پر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اور آپ کے مناقب اور فضائل کس قدر زیادہ ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام نعمان اور آپ کے والد کا نام ثابت اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، اور آپ علم و شریعت کے مہر و ماہ بن کر آسمان طریقت پر روشن ہوئے، اور آپ نہ صرف رموز حقیقت سے آگاہ تھے بلکہ دقیق سے دقیق مسائل و علوم کے معانی و مطالب بھی واضح کر دیتے تھے، مکمل ادراک رکھتے تھے، اور آپ کی عظمت و جلالت کی یہ دلیل ہے کہ غیر مسلم بھی آپ کی تعریف و احترام کرتے تھے، اور آپ کی عبارات و ریاضات کا صحیح علم تو اللہ رب العالمین کو ہی ہے۔ آپ کو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے شرف نیاز حاصل رہا، اور حضرت فضیل، حضرت ابراہیم بن ادم اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں بھی آپ کے حلقہ ارادت میں شامل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کے واقعات عجیب و غریب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے انہیں علم ظاہر اور علم لدنی عطا فرمایا تھا، اور اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے کشف و کرامات کا بھی لمبا سلسلہ عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے قضاء کے عہدے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مامور کرنا چاہا، چنانچہ خلیفہ وقت کے مشیروں نے امام ابو حنیفہ، حضرت سفیان، حضرت شریح اور حضرت مشر کے نام قاضی کے عہدے کے لیے پیش کیے، اور جب طلبی پر چاروں حضرات دربار کی طرف چلے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کسی بہانے سے یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا، اور حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ سفیان تم فرار ہو جاؤ، اور حضرت مشر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم پاگل بن جاؤ۔ اس طرح شریح رحمۃ اللہ علیہ کو اس عہدے کے لیے منتخب کر لیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ تو راستہ ہی میں فرار ہو گئے، اور جب یہ تینوں حضرات دربار میں داخل ہوئے تو خلیفہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عہدہ قبول کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار فرما دیا کہ میں عربی نسل نہیں ہوں، اس لیے سرداران عرب میرے فتاویٰ کو غیر مستند تصور کریں گے۔ لیکن اس وقت جعفر بھی دربار میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ قاضی کے لیے نسب کی ضرورت نہیں بلکہ علم کی ضرورت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے، لیکن میں اپنے اندر اس عہدے کی صلاحیت نہیں پاتا۔ خلیفہ نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر ایک جھوٹے کو یہ عہدہ تفویض نہیں کیا جا سکتا، اور اگر میرا قول سچا ہے تو جس میں قاضی ہونے کی صلاحیت نہ ہو وہ خلیفہ کا نائب یا قاضی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد خلیفہ وقت نے حضرت مشعر کو عہدہ قبول کرنے کو کہا، لیکن وہ پاگل بن گئے تھے اور دوڑ کر خلیفہ کا ہاتھ پکڑا اور بیوی بچوں کی خیریت معلوم کرنے لگے۔ چنانچہ خلیفہ نے انہیں دیوانہ سمجھ کر ان کو بھی چھوڑ دیا، لیکن جب حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ سے اصرار کیا گیا تو انہوں نے یہ عہدہ قبول کر لیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام عمر حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات نہیں کی۔ تذکرۃ الاولیاء میں درج ہے کہ ایک مرتبہ کچھ بچے گیند کھیل رہے تھے، اور گیند اتفاق سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آپ ہی کے سامنے آ گری، اور بچوں میں خوف کے مارے کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے گیند اٹھا لے، لیکن ایک لڑکے نے بھاگ کر آپ کے سامنے سے جب گیند اٹھائی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس لڑکے کی پیدائش حرام خون سے ہوئی ہے، کیونکہ اس میں حیا کا مادہ نہیں ہے۔ اور جب معلومات اکٹھی کی گئیں تو پتہ چلا کہ واقعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سچ نکلی۔ ایک اور واقعہ ہے جس سے آپ کی ذہانت اور علم و حکمت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے بلند مقام پر فائز تھے۔ ایک شخص آپ کا قرض دار تھا اور اسی کے علاقہ میں کسی کی موت واقع ہوگی، اور جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز جنازہ کے لیے وہاں پہنچے تو ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور موسم بھی بہت گرم تھا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مقروض کی دیوار کے پاس کچھ سایہ تھا، یعنی جس سے آپ نے قرض لینا تھا اسی کی ایک دیوار تھی جس کے ساتھ سایہ تھا۔ کچھ لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ صاحب خانہ میرا مقروض ہے، یعنی جس کی یہ دیوار ہے اس نے میرا قرض دینا ہے، اس لیے اس کی مکان کے سائے سے استفادہ کرنا میرے لیے جائز نہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرض کی وجہ سے جو نفع بھی حاصل ہو وہ سود ہے۔ کسی مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا، اور انہی میں سے کسی جابر و ظالم مجوسی نے آپ سے کہا کہ میرے لیے قلم بنا دیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ہرگز نہیں بنا سکتا، اور جب اس نے قلم نہ بنانے کی وجہ پوچھی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ محشر میں فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ظالموں کو ان کے معاونین یعنی مدد کرنے والوں کے ساتھ اٹھاؤ،
لہٰذا میں ایک ظالم کا معاون یعنی مددگار نہیں بن سکتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 300 نفل ہر شب میں پڑھا کرتے تھے، اور ایک دن راستہ میں کسی عورت نے دوسری عورت کو اشارہ سے بتایا کہ یہ شخص رات میں 500 نفلیں پڑھتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی گفتگو سن لی، پھر اسی رات سے 500 نفل عبادت کرنا شروع کر دی۔ پھر ایک دن راستہ میں کسی نے کہہ دیا کہ یہ 1000 نفلیں رات میں پڑھتے ہیں، چنانچہ اسی رات سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 نفلوں کو اپنا معمول بنا لیا۔ پھر آپ کے کسی شاگرد نے عرض کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ رات بھر بیدار رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج سے یقیناً پوری رات بیدار رہا کروں گا، اور جب شاگرد نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ بعض بندے اپنی اس تعریف کو پسند کرتے ہیں جو ان میں نہیں ہے، اور میں ایسے گروہ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ اور اس دن سے آپ نے مکمل 20 سال تک عشاء کی وضو سے صبح کی نماز ادا کی، اور طویل سجدوں کی وجہ سے آپ کے گھٹنوں میں اونٹ کے گھٹنوں جیسے گٹھے پڑ گئے تھے۔ عظیم بزرگ قطب عالم قطب الاقطاب حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تنہائی یا مجمع میں ننگے سر اور ٹانگیں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھا، اور جب میں نے عرض کیا کہ تنہائی میں کبھی تو ٹانگیں سیدھی کر لیا کیجئے تو فرمایا کہ مجمع میں تو بندوں کا احترام کروں اور تنہائی میں خدا کا احترام ختم کر دوں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بازار جا رہے تھے کہ گرد و غبار یعنی مٹی کے کچھ ذرات آپ کے کپڑوں پر آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریا پر جا کر کپڑے کو خوب اچھی طرح دھو کر پاک کیا، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک تو اتنی سی نجاست جائز ہے، پھر آپ نے کپڑوں کو کیوں پاک فرمایا ہے؟ فرمایا کہ وہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ ہے۔ منقول ہے کہ جب حضرت داؤد طائی کو لوگوں نے اپنا رہنما تسلیم کر لیا تو امام صاحب نے پوچھا کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے علم پر عمل پیرا رہو، کیونکہ علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسے جسم بغیر روح کے۔ خلیفہ وقت نے ملک الموت کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اب میری زندگی کتنی رہ گئی ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے 5 انگلیاں اٹھا دیں، اور جب تمام لوگ اس کی تعبیر بتانے سے قاصر رہے تو خلیفہ نے امام صاحب سے تعبیر پوچھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ 5 انگلیوں سے ان 5 چیزوں کی طرف اشارہ ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اول، قیامت کب آئے گی؟ دوم، بارش کب ہوگی؟ سوم، حاملہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے؟ چہارم، کل انسان کیا کرے گا؟ اور پنجم، موت کب اور کہاں آئے گی؟ شیخ بو علی عثمان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت بلال کی قبر کے نزدیک سویا ہوا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب بنی شیبہ سے ایک بزرگ شخص کو آغوش مبارک میں لیے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، اور مجھے حیرت زدہ دیکھ کر فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا امام اور تمہارے ملک کا باشندہ ابو حنیفہ ہے۔ حضرت نوفل بن حبان بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب کے انتقال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لوگ حساب کتاب میں مشغول ہیں، اور حوض کوثر پر حضور اقدس و اجمل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور آپ کے اطراف بہت سے بزرگ کھڑے ہیں، اور امام ابو حنیفہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی کو پانی نہیں دے سکتا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی دے دو، چنانچہ امام صاحب نے مجھ کو ایک گلاس پانی دے دیا، اور سیراب ہو کر پینے کے باوجود بھی پانی میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی۔ پھر میں نے امام صاحب سے تمام بزرگوں کے نام دریافت کیے تو آپ نے فرمایا کہ دائیں جانب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، اور بائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اسی طرح آپ نے 17 افراد کے نام بتائے جن کو میں انگلیوں کے پوروں پر شمار کرتا رہا، اور بیداری کے بعد انگلیوں کے 17 پورے بندھے ہوئے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل اور مناقب بے انتہا ہیں، یہاں صرف چند ایک فضائل کا تذکرہ مختصراً کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور دیگر اس طرح کے جلیل القدر واقعات جاننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔